بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا فتحقیق سره اخولی منگا فرعون تا نخخ پلی كلها طولی فكذب وأبا فس دروغ اگنلی او زانلوی اگنو قال وی ویل موسیٰ علیہ السلام تا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ تراغلی اے موسیٰ علیہ السلام چی اباسی منگ د خپل ملک نا پا جادو سرا فلنأتینک بسحر مثله منگ با عمرات لوگو پا جادو سرا ستا پشان فاجعل بیننا و بینک موعدا پس زمنگ پا مینس کی یو نیٹا مقرر کڑا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا چی خلاف بنگو نمنگا و نتاسو پا یو کلو میدان کی قال اویل وط موسیٰ علیہ السلام موعدکم یوم الزینتی زمنگ دا وادی رز اغا استاسو دا اختر رز دا یا دا عاشور رز دا وان یحشر الناس ضحا چکل خلق پساخ کی راغون شی فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فس لاړ فرعون خپل مرګرو لرا او راجمه کا هغه خپل ټول تدبیرونه او راغ میدان تا قال لهم موسى علیہ السلام وتوی ویلکم حلاک شی لا تفتروا علی الله کذبا فالله دروغ مجوړوي فیسحتکم بعذاب لاندې بکی تاسو لرا عذاب د الله وقد خاب من افترا برباد دی همیشه د پاره دروغ تړون کی فتنازعوا امرهم بینهم پس اغي پخپل مینس کی مشورې وکړي واسروا النجوا او پټي منسوبي جوړ کړي قالوا وی ویل فرعون ان هذان لساحران یریدانی دا چې دی دواړه جادوګران دی اراده لري ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما چې تاسو وباسي د خپل ملک نه په خپل جادو سره ويذهب بطریقتکم المثلا او ستاسو هغه ښکلې طریقه تاسو له خرابه کی فاجمعوا پس راجمع کو کیدکم خپل مکر ثم اتوا صفا او بیا صف تړلی شو وقد افلح اليوم من استعلا او اعلان اکو فرعون نن رزبا آغا سوک چه فتح کی غالب بی قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ويل جادوگرانو اے موسیٰ علیہ السلام تا مخ خپلا امسا غرزے یا منگا مخ خپل ناڑے اغرزو قال بل ألقوا بلکہ موسیٰ علیہ السلام وتأوی تاسو مخ کشے فإذا حبالهم وعصيهم پس ہر کل چناڑے داغی او لخت داغی یحیل الیہ من سحرهم انها تسعا پا تصور و خیال کی دا سخکار شو دا جادو پا زور باندی چی دا ماران دی او منڈی وخی فاوجس فی نفسه خیفتا موسیٰ پس موسیٰ علیہ السلام پا خپل ذلکی یر مخصوص اکڑا قلنا اویل وطا اللہ فاک لا تخف یریگما انکا انت الاعلا امتب غلبکے منگا سورہ طٰہٰ کی 55 نمبر آیات ترا رسیدلیو د دین مخ کی چې زمنګا کم سبقو په هغې کې منګه دا خبره کړې وه چې یاره دا ختم نبوت چې دی او د ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت اور ختم نبوت کا عقیدہ یہ مسلمان کی ایمان کا جز ہے چونکہ ہمارے ملک میں جمعے کو احتجاج کی کال دی گئی تھی اس لیے کہ ختم نبوت کے بارے میں عدلیہ سے ایک بیان منسوب ہوا تھا جس میں اس نے یہ کوشش کی تھی کہ اس مسلمانوں میں ابھی ایمان ہے کہ نہیں اس لیے ہم نے اپنے موضوع سے ہٹ کر اس پر بات کی تھی لیکن آج ہم دوبارہ اپنے موضوع پر آتے ہیں سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ اس میں
ہمارے لیے ایک پوری تعلیم اور ایک پوری اصول اور قانون موجود ہے چې د موسی علیہ السلام په دې واقعه کې زمونږ دپاره معاشرتي لحاظ سره څه تعلیمات دي. الله پاک وایي وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. مونږ فرعون د ټولې خپلې لویې نښې وښولې چې هغه لویې نښې څه وي؟ یو هغه امسا وه او بل هغه چې کوم دی یا د بیضا وه او بل د موسی علیهم السلام هغه فصیح زبانی وه او د موسی علیه السلام دلایلو. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. الله وی هغه دروغ وګڼل او هغه موسی علیهم السلام ته وی یې تا راتللی کړي دي چې ته موږ د ځمکې نه وباسي په خپل جادو سره ای موسی علیهم السلام. یہاں تفسیر کبیر اور تفسیر مدارک میں، تفسیر کبیر میں امام رازی اور تفسیر مدارک میں امام نصفی کہتے ہیں کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے فرعون حفظدہ ہو گئے تھے اور اولا جواب تھے. شیطان اس کے پاس آیا اور ان سے کہا دیکھیں میں آپ کو میں سکھا رہا ہوں اور میں نے ابھی تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور تم کون ہوتے ہو خدائی کا دعویٰ کرنے والے؟ اب دو موسیٰ علیہ السلام کو جواب. تو فرعون نے کہا کہ جواب کیا دینا ہے، بس میں بھی تسلیم کر لیتا ہوں. تو شیطان نے اسے کہا آپ تک تسلیم تو کر لیں گے لیکن سارے لوگوں سے آپ نے ابھی تک اپنی پوجا کروائی ہے، وہ آپ کو زندہ چھوڑیں گے. تو زندگی بہت عزیز ہوتی ہے، اس لیے فرعون نے اسے کہا کہ چلے کچھ تو بتائیں کس طریقے سے اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے نمٹے. تو اس نے اس سے کہا ان کے ساتھ سیاست کرے، ویلک سیاست و سره وکړه. او سیاست سی انسان په دریو سیزونو باندې خپل سر ورکوي او د دریو سیزونو باندې سر ورکول چې دي دا شهادت دی. د شهادت مرګ دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ دے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس پر اپنی زندگی قربان کر دے تو وہ شہید کہلاتا ہے. زر، زمین اور زن. دولت، زمین اور عورت. اگر اس پر غیرت کر کے کوئی جان دے دے، کوئی اس سے دولت چھیننا چاہے، کوئی اس سے زمین چھیننا چاہے، کوئی ان سے اس کی عورت چھیننا چاہے اور وہ اپنی جان دے دے تو وہ شہید کہلاتا ہے. تو شیطان نے ان سے کہا کہ اس سے کہا کہ بھئی اے آپ اس سے کہہ دو کہ اے اپنی جادو کی زور سے آپ کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو جب بات زمین کی آتی ہے تو پھر بندے کی جو سوچ و فکر اور عقل جو ہے اس پر پردہ آ جاتا ہے. تو یہ سیاست اس نے، یہ زمین کی والی سیاست اسے شیطان نے سکھلائی اور ان سے کہا کہ ان سے کہہ دو فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی لے آئیں گے آپ کی طرح سحر. جو جادو، معجزے کو جادو کہہ گیا کہ جو جادو آپ لے آئے ہیں ہم بھی اس کا مقابلے کے لیے جادو لے آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. پس نیٹا تا مقرر کا اے موسیٰ علیہ السلام تا نیٹا مقرر کا او د نیټې به نه ګورې ته خلاف کې او نه به مونږ خلاف کوو. دا د هغه د بو چې اوس به دې پته ولګي. اور حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنی شکست تسلیم کر رہے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو آدمی تھے اور اس نے کہا آپ کے مقابلے کے لیے ہم جادوگر لائیں گے، یعنی ایک جمع غفیر لائیں گے. دو آدمیوں کے مقابلے کے لیے وہ 300 جادوگروں کو لے آئے. یہ اس کی پہلی شکست تھی. اس سے مقصد یہ تھا کہ مجاہد اگر کم بھی ہو لیکن اس میں ایمانی طاقت ہو تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک اکیلا مسلمان وہ سب پہ باری ہو جاتا ہے. قال موعدکم یوم الزینۃ. موسیٰ علیہ السلام وته وی پدې کې څه خبره ده؟ داسې چل به وکړو زمونږ ستاسو د اختر رس چې کومه ده بس په هغه ورځ باندې ان یحشر الناس ضحا، خلک به اسم د ساخ په وخت کې راغونډېږي، بس هغه وخت کې به راشي.
تو تفسیری کبیر میں امام رازی، روح المانی میں محمود علوسی، اور امام ابو بکر جساس احکام القرآن میں کہتے ہیں کہ یہ یوم عاشورہ تھا. وہ یوم عاشورہ کو عید کے طور پر مناتے تھے. چمنگ ہوتا عاشورہ ہوتا وایو غالباً منگ ہوتا عاشورہ وایو. اور یو قول پدے کہ چکم دین آغا د ادریس کاندیلوی سے دے ہمارے قرآن کے آغا دا یوم نیروز ہو، نیروز دا کال لنبنے رزوا. خو زیاد اقوال پدیری چی دا عاشورے رزوا، بس آغا ہوتا دا عاشورے رز خدا کنا خلق با اسم رازی پدا غرز باندے او اختر لبرا گنڈی گی. فتولا فرعون پجمع کیدہو ثم اتا، فرعون لاڑو خپلو مرگرو سر یوزے شو، سلام مشورہ اکڑا پجمع کیدہو را گنڈے گل خپل مکرو، ثم اتا و راغی مکر سوکو جادوگرانی مکرو. قال لهم موسیٰ ویلکم، چی جادوگر کا درالو نو موسیٰ علیہ السلام وتوئی ویلکم اے ہلاک شے برباد شے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تاسو پا اللہ پاک بانی دروغ تڑے، فیسحتکم بعذاب، تاسو بگیر کی عذاب، وقد خواب من افترا، او دا دروغ بم خراب کی. جو جادوگر جب آئے تو وہ جو ہماری تاریخی تفاسیر ہے جس میں ساوی ہے خاص کر اس میں، اور اس طرح امام کشاف کی جو تفسیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 300 جادوگر 60 اونٹوں پر 3000 رسیاں اور 3000 لکڑیاں وہ لے آئے، یعنی ٹوٹل 6000 تھے. وہ رسیاں 3000 اور لکڑیاں 3000. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اتنی تیاری دیکھی تو پہلے تو وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا ڈرپوک ہے، خود کو خدا مان رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے، لوگوں سے مان رہے ہیں، اور یہ صرف ہم 2 کے مقابلے کے لیے اتنا جمع غفیر اس نے جمع کیا، اور اسے 1-2 پر بھی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے. تاکہ عثمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جو کبھی ٹکتی نہیں، کیونکہ وہ صرف خام خیالی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا میں معجزہ لے کر آیا ہوں اور تم جادو لے کر آئے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کا سخت ترین عذاب تم پر واقع ہو جائے گا. فتنازعوا امرہم بینہم، یہ تنازعوا اصل میں کہتے ہیں بحث کرنے کو، جگڑنے کو، لیکن یہاں امام کشاف اور ساوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مقصد پتنازعو سے مقصد وہ شورا ہے کہ وہ مشورہ کرنے لگے ایک دوسرے سے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، او پٹی پٹی خبری شروع کری. قالو وی ویل چاویل دا خبر دا چار دا فرعون دا، ان ہازانی دا کسان چی دی، یعنی دا موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام، لساہرانی دا جادوگر دی، یریدانی دی دوالا ارادہ دری، ان یخرجاکم چی تاسو طول اباسی من اردکم تاسو دزمک دا مصرنا بسحرہما پخپل جادو سرا، ویزہبا او خراب کی بھی طریقتکم المسلاس تاسو دا کل طریقہ دا دین دا چکم تاسو دا فرعون کم دا دین طریقہ کھولے دا. اے جو فرعون اپنی مورتیاں آپ کے گھروں میں بیچ کر کہتے ہیں کہ بھئی انہیں سجدہ کرو، کتنا خوبصورت طریقہ ہے، فرعونی اس سے کہہ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جادو کی زور سے ہم آپ کا ایک خوبصورت طریقہ عبادت کا آپ سے چھین لیں گے. فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، نو اگی خپل مکر روڑو، خپل جادو اگر سے او لختے روڑے او صفی جوڑ کو دا پریشر دا پارا. وقد افلح اليوم من استعلا، دا فرعون دا طرفنا اعلان شو چنن با کامیاب آغسو کی چی غلبے اکڑا، جو آج جیتے وہ سکندر بس اس کی مانی جائے گی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. یہاں پر ایک خوبصورت پوائنٹ جو تفسیر مدارک میں امام نصفی نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو صبح کو رسیاں اور لکڑیاں پھینک کر خدا کی معجزے کا مقابلہ کرنے آئے تھے، سجدے میں گرا دیا.
اس نے لکڑیاں اور رسیاں جو صبح کو گرائی تھی شام کو وہ سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوئے. کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے ادب کی موسیٰ علیہ السلام کی اخلاق سے کام لیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام جو آپ کا یہ معجزہ ہے جو عصا ہے آپ اسے پہلے آپ پھینکتے ہیں یا ہم اپنی رسیاں پھینکیں؟ ان سے اجازت طلب کی. اللہ کو یہ پسند آیا. قال بل القوا موسیٰ علیہ السلام بتوی نا تاسو مخکشه تاسو چې کومه تیاری کړې ده تاسو مخکې پیش کړئ. فاذا حبالهم وعصيهم يهيل اليه من سحرهم انها تسعى نو پس شوی ناړې داغي او لخت داغي په خیال کې د خلکو او د موسی علیه السلام هم د جادو په زور باندې ماران چې منډې وهلې. وی د موسی علیه السلام هم دغه وخت کې الله پاک نظر بندي وکړه. په پیغمبرانو جادو نه چلیږي یعنی اثر پې نه کوي. جادو چې پچاوشي نه هغه بیا ګډې وډې وي نه یې ګډې وډې نه وي خو اثر پې کېږي لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام باندې اثر شوی او هغه بیمار شوی. نو موسی علیه السلام ته الله دا خول چې ګورې خلک دا ویني موسی علیه السلام ته تماشا وکړه دا خلک چې کوم دي دا په دې شکل کې ویني. نو په دې وجه د سات دپاره موسی علیه السلام ته هغه ښکاره شو چې هغه 3000 لختې او 3000 چې کوم ناړې دي او لکه د مارانو په شانتې منډې وهي په میدان کې. نو په اوجس فی نفسه خیفة موسی علیہ السلام په زړه کې یره محسوس کړه. اس نے خوف کیوں محسوس کی؟ اس لیے کہ بھئی یہ اتنے زیادہ ہے 3000 اور 3000 6000 چیزوں پر ایک جادو کر گئے ہیں اور میرے پاس صرف ایک عصا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دماغ پر ان کی یہ جادو سوار ہو جائے. اس لیے نہیں ڈرے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں شکست کہوں. نہیں وہ لوگوں کی اس کو خوف یہ تھا کہ جو پہلی چیز پیش کی جاتی ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے دماغ پر تو اس لیے اس نے خوف محسوس کیا. تو اللہ پاک بتاوے قلنا لا تخف موسیٰ علیہ السلام یریگا ما انکا انت الاعلا گٹھ ستارا تب گٹی. موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم میرے برگزیدہ پیغمبر ہو تمہارے پاس معجزہ ہے اور ان کے پاس جادو ہے اور آج جیت صرف تمہاری ہوگی تمہاری فتح ہوگی صرف اور صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ بھیجا ہے اس میں اور جو شیطان نے کرتوت پیش کی ہے جو جادو ہے اس میں کتنا فرق ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اصول اور قانون ہے کہ وہ پیغمبر کو معجزہ بھی وہی دیتے ہیں جو اس وقت لوگوں میں جو چیزیں مشہور ہوں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو تھا تو اسی طرح کا ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کا دور تھا. بڑے بڑے حکیم آتے اور بڑے بڑے بیماریوں کا علاج کرتے اور اس کے ساتھ پیغمبری اور خدائی کا دعویٰ کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح کا یہاں تک کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے. اور پیغمبر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا. عربی لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. اس کی ایک بات میں 14 15 علوم ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی جو فصاحت اور بلاغت سے بری ہوئی تھی. نو دلتا کہ اللہ پاک اغلا معجزہ اغدا اغا جادو رو توڑ دا پارا ورکڑا جادوگر تا پتا وا چی جادو دا جادو مقابلہ حکولی شی خو جادو ختمولی نشی. پدی وجہ جادوگرانو اغا خبر امندلا او اغا معجزے قبول کلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. پس په تحقیق سره فرعون ته اخولی منګه ټولې نښې پس هغه دروغ وګڼلې او ځان یې لوی وګڼو. قال او وی ویل موسی علیه السلام ته جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی تاسو راغلی چې منګه وباسې د خپل ځمکې نه د جادو په زور باندې. ای موسی علیه السلام فلنأتینک بسحر مثله منګه به عمر وړو په شانتي جادو. فاجعل بیننا وبینک موعدا زمنګه خپل منځ کې یو نیټه مقرر کړه د مقابلې دپاره. لا نخلفه چې نبی منګه خلاف کو نحنو ولا انت او نتو مکانا سوا یو کلو میدان کی.
قال موعدكم یوم الزینت موسی علیہ السلام وتوی بس د اختر رس سیدا و ان یحشر الناس ضحا چې کله خلق د ساخ په وخت کې راغون شي فتولى فرعون فجمع کیده ثم اتا پس فرعون خپل ټول مکر را جمع کو میدان تراغي قال لهم موسی اویل موسی علیہ السلام جادوګرانو ته ویلکم برباد شي لا تفتروا متړی علی الله په الله باندې کذبن درو فیسحتکم ابرسیږي تاسو ته بعذاب سخت عذاب وقد خاب او برباد شوی دی من افترا چا چې دروغ جوړ کړي دي فتنازعوا امرهم بینهم اغي په خپل کار کې مشوره وکړه وا اسر النجوا او پټي خبرې شروع کړي قالوا او وی ویل ان هذان لساحران دا دوړ جادوګران دي یریدان اراده لري ان یخرجاکم چې وباسي تاسو من ارضکم تاسو د ځمکې نه بسحرهما په خپل جادو سره ویذهبا او چې خطا کی تاسو نه به طریقتکم المثلا تاسو د هدایت غ خولي طریقه فاجمعوا کیدکم پس راجمه خپل مکر ثم اتو بیارا لنصفا سب تړلی وقد افلح اليوم من استعلا اعلان شو چې کامیاب بنن اغه سو کی چې غلبه اومنتا قالوا يا موسى اول جادوګر اے موسی علیہ السلام اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى تمخ خپل امسا پیش کې یا منګه مخ کې کرتب پیش کو قال بل القوا موسی علیہ السلام وته بل کې تاسو پیش کې فاذا حبالهم پس ناړې داغي وعسيهم او لخت داغي يحيل الیه په تصور کې من سحرهم د جادو په زور باندې داسې شوي چې انها تسعى لکه چې ماران دی او ګرځي فاوجس فی نفسه هیبة موسی پس موسی علیہ السلام په خپل لکه یره محسوس کړه قلنا اویل وت الله فاک لا تخف یریګم موسی علیہ السلام انک انت الاعلى تب غلبک ولقد اریناه آیاتنا كلها فکذب